السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ آپ کا کامل ایمان، آپ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ، جان، مال، اولاد، یعنی ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کریں۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، تبھی ہم مومن ہو سکتے ہیں یا عاشق رسول ہو سکتے ہیں۔ اس پر تمام مسلمان بلیو کرتے ہیں اور اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ اس کی جب ہم امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں تو ہمارے نظریات میں اتنی زیادہ تضاد ہے۔ دیکھیں، اب حکومتی جو پارٹی ہے تحریک انصاف، ان کے ورکرز ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کے ووٹرز ہیں، وہ بھی بے شک اسی حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اپنی معیشت کو بہتر کر لیں، ہم اپنا پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیں، پھر ہم گستاخانہ خاکے بنانے والوں کو اور جو بھی اسلام کے ساتھ سازش کرتا ہے تو اس کو ہم جواب دیں گے۔ حالانکہ اس حدیث کے مطابق تو ان ساری چیزوں کی قربانی مانگی گئی ہے، ان کو بنانے کی بات نہیں کی گئی کہ یہ بنا لو اور پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا، بلکہ ان چیزوں کی قربانی مانگی گئی ہے۔ بہرحال اب کوئی اور حکومت آ جاتی ہے تو ان کے جو فالوور ہیں، ان کا جو ووٹر ہے، ان کے جو حمایتی ہیں، ان کی اپنی کوئی تعویل ہوگی۔ اگر مذہبی جماعتوں کی حکومت آ جاتی ہے، اول تو نہیں آئے گی پاکستان میں، ممکن نہیں لگتا کہ مذہبی جماعتیں اکثریت میں آ کے حکومت بنا لیں۔ اگر آ بھی جائیں تو وہ صاف ظاہر ہے ان کے نزدیک ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے، معیشت، روٹی، کپڑا، مکان، وہ اسلام پر کمپرومائز نہیں کریں گے ان چیزوں کے لیے۔ تو ان کے جو مخالفین ہیں پاکستانی، وہ کہیں گے انہوں نے ریاست کا بیڑا غرق کر دیا، ریاست کو نقصان پہنچا دیا اپنے اس شدت پسندانہ نظریے کی وجہ سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم ڈیوائیڈ ہے، جبکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کا ایمان ہے۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے ہمارے پاس؟ میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنا چکا ہوں اور میں پھر دوبارہ اس بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے علماء کرام کو۔ دیکھیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب اب دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے ایک سفیر کو نکالنے کے لیے انہوں نے اتنا شدید مزاحمت کا سامنا کیا، فیض آباد میں جا کر دھرنا دیا، اس کے بعد بھی یہ طے ہوا کہ پارلیمنٹ میں جا کے ہم پارلیمنٹ کا ووٹ لیں گے، پھر ہم اس میں کامیاب ہوئے تو پھر ہم سفیر کو نکالیں گے۔ وہ بھی اس ملک کا سفیر، فرانس، جس کے ساتھ نہ ہمارے کوئی ٹریڈ معاہدے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا نہ کوئی ہماری سرحد ملتی ہے، جس کے ساتھ ہمارا کوئی، صرف وہ G8 کا ممبر ہے، ایک مضبوط ملک ہے، FATF کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے۔ جب ہم اس کا سفیر وہاں سے نہیں نکال سک رہے اور اتنی ساری دھرنے اور اتنی ساری حکومتی مخالفت کے باوجود، تو اب بتائیں، اب تو کوئی عالم دین ایسا ہے بھی نہیں جو یہ کام کرے، تو آپ اسلام کی کون سی بات مانی جائے گی؟ کوئی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ ترقی کے نام پہ، معیشت کے نام پہ اسلام ہی کو قربانی دینی پڑے گی، ہمارے نظریات کو ہی قربانی دینی پڑے گی۔ میں علماء کرام سے یہ گزارش کروں گا، یہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں، کہ اگر آپ عملی سیاست میں حصہ نہیں بھی لیتے تو کم از کم ریاست کو اسلامی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ جس پارٹی کو بھی ووٹ دیتے ہیں، دلواتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ان کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھیں کہ ریاستی پالیسی قرآن و حدیث کے مطابق لکھی جائے، ان ریٹن فارم ہونی چاہیے۔ ریاستی پالیسی حکومتیں نہ بتائیں، یعنی حکومت اسلامی آ گئی، یعنی مولویوں کی حکومت آ گئی، مذہبی جماعتوں کی حکومت آ گئی تو ریاست اسلامی بن گئی۔ اگر کوئی سیکولر ٹائپ وزیر اعظم آ گیا تو ریاست سیکولر ہو گئی، یوں نہیں۔ اسلامی ریاست کے لیے ایک ریٹن پالیسی ہونی چاہیے کہ اس کی ٹریڈ معاہدے، اس کی فارن پالیسی کی حد کیا ہے، اس میں حدود میں یہ طے کریں، آپ ریٹن ایک پالیسی بنوائیں تاکہ کوئی بھی حکومت آئے تو اس کو بائی پاس نہ کر سکے۔ اب دیکھیں، فرانس کے ساتھ تو ہمارے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں، مگر ہم ان کا سفیر نہیں بھیج سکتے۔ آج ہم معاہدے کر رہے ہیں سی پیک پر، ہم چین کے ساتھ، ہم رشیا کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، تو پھر ہوگا کیا کہ کل کو کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے جو اسلام مخالف ہوتی ہے تو کیسے کوئی بھی حکومت ہوگی، چاہے مذہبی حکومت بھی ہوگی، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ رشیا کے پریشر میں آئیں گے، چائنا کے پریشر میں آئیں گے، وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ہمارا تو اربوں روپیہ لگا ہوا ہے اور آپ ایک چھوٹی سی بات کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم سفیر واپس بھیج رہے ہیں، ہمارے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں آج اپنی بنیادی پالیسیز ڈرا کرنی ہوں گی، علماء کو بٹھا کر ریاست کی
آئینی طور پر پالیسیز بنائی جائیں جن میں یہ گستاخانہ خاکوں کا مسئلہ بنیادی ہو کہ ہم کسی بھی ایسے ملک کے ساتھ ہمارے تمام ٹریڈ معاہدے، ہمارے تمام سفارتی تعلقات مشروط ہوں گے۔ اگر کسی ملک میں ایسا ہوا، ان کی حکومتوں نے پشت پناہی کی اور ایسے مجرموں کو سزا نہ دی، تو ہم اپنے ٹریڈ معاہدوں میں، اپنے سفارتی معاہدوں میں یہ کلوزز ڈالیں کہ یہ ہماری ریاست کا نظریاتی عقیدہ ہے، ریاست کا آئینی اور نظریاتی قانون ہے، اس کی مخالفت کوئی بھی نہیں۔ آپ جتنے بھی دنیا میں معاہدے کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنے ایف اینڈ بٹس ہوتے ہیں اس ٹریڈ معاہدوں کے اندر، تو آپ اس کو آئینی طور پر داخل کریں اور ایک پالیسی بنوائیں۔ اب میں کل طاہر اشرفی صاحب کو دیکھ رہا تھا، اب وہ اقلیتوں کے حقوق اور 295 کے قانون کو پھر چھیڑنا شروع کر دیا، اس پہ گفتگو شروع ہو چکی ہے میڈیا پہ، اور اشرفی صاحب فرما رہے ہیں جی ایکچولی وہ کنونس کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ یہ 295 قانون ایکچولی پروٹیکٹ کر رہا ہے اقلیتوں کو، اور وہ بتا رہے تھے کہ 104 کے قریب مجرم تھے جن کے ہم نے سنے دلائل، اور پھر ہم نے ان میں سے 100 کا کیس خارج کر دیا کہ یہ غلط الزامات لگائے گئے ہیں ان پر۔ تو وہ علماء کا پینل بیٹھا تھا۔ اب یہ علماء کون ہیں، ان کا کیا پروسیس ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یعنی آپ نے اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹس کر کے اپنی ہم خیال لوگوں کو بٹھا کے کہہ دیا جی یہ علماء کا فیصلہ ہے۔ میں تو حیران ہوں، عمران خان جیسا شخص جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، شفافیت کی بات کرتا ہے، پروسیس کی بات کرتا ہے، پروسیجرز کی بات کرتا ہے، اداروں کی مضبوطی کی بات کرتا ہے، مگر جب اسلامی معاملات آتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں۔ وہاں پہ ان کو کوئی شفافیت کی پرواہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کو کوئی پالیسی کی پرواہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کو کوئی پروسیس یا پروسیجر بنانے کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اسلامی معاملات کے اندر۔ ریاست کو اسلامی بنائیں، ریاست کو جب تک آپ اسلامی نہیں بنائیں گے تو ایٹ دی اینڈ یہی ہوگا، یا ہم معیشت کا نقصان کریں گے، یعنی اگر ہم آگے ترقی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آگے جا کے ہم کیسے، جب ابھی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے اور ہم اب کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سفیر نہیں واپس بھیج سکتے، تو جب ہمارے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر بن جائے گا، ہم ترقی یافتہ ملک ہو جائیں گے، تو پھر ہم کیسے اپنی ترقی کو نقصان پہنچائیں گے؟ لہٰذا آج سے یہی کام کریں۔ آج آپ کمزور ہیں، آپ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، آج سے ہی یہ چیزیں اپنے معاہدوں میں داخل کر دیں کہ تاکہ ان ملکوں کو پہلے سے ہی پتہ ہو جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں آج سعودی عرب کا حال دیکھ لیں۔ سعودی عرب، اب جواز تو یہ ہے نا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری معیشت اچھی ہو جائے، ہماری ترقی اچھی ہو جائے، ہمیں روٹی کپڑا مکان میسر ہو جائے، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے جی اسلام کے لیے۔ اب سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ سعودی عرب ایک سیکولر شہر بنا رہا ہے۔ محمد بن سلمان جو ہے وہ کیا بنا رہا ہے؟ وہاں پہ یہودی آ رہے ہیں سارے، سیکولر سٹی، یعنی کہ اسلام بالکل، اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا وہاں پر۔ تو ان کا جواز کیا ہے؟ ان کے پاس جواز یہ ہے کہ تیل ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، ہماری معیشت ڈوب رہی ہے، تو اب ہم اس کو ٹورزم کی طرف لے کے جائیں گے، دنیا کو اپنی زمین، اپنی لینڈ پرووائڈ کریں گے، وہ یہاں پہ آ کے جو مرضی کریں، عیاشی کریں، جو مرضی کریں۔ تو جواز تو ہے ان کے پاس، روٹی کپڑا مکان ان کے پاس بھی جواز ہے، اور وہ اس کے لیے اسلام کو نکال رہے ہیں وہاں سے۔ تو پھر وہی جواز آپ کے پاس ہے، تو وہاں ان کو گالی دینے کا کیا تک بنتا ہے؟ پھر آپ بھی تو وہی جواز دے رہے ہیں نا کہ ابھی ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم نے آگے کچھ کرنا ہے۔ تو جب سعودی عرب جیسا ملک جن کی معیشت ہماری طرح نہیں ہے، وہ اس لیول پر بھی جا کر ایٹ دی اینڈ اسلام پر کمپرومائز کر رہا ہے، اسلام کو گروی رکھ رہا ہے، تو ہم بھی آگے یہی جا کے کریں گے جب ہماری ترقی ہو جائے گی۔ دیکھیں انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے، جو غریب آدمی ہوتا ہے نا، جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ نظریات میں بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور جو امیر آدمی ہوتا ہے، جتنا اس کے پاس مال و زر ہوتا ہے، جتنا اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں کھونے کے لیے، اتنا وہ مصلحت پسند اور اتنا وہ نظریاتی طور پہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے، تو ہم نظریات کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے آئینی طور پہ اپنی ریاست کو اسلامی بنا سکتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ ترقی یعنی ترقی بے لگام ترقی تو نہیں ہوتی نا، ترقی کی کوئی حدود و قیود طے کریں، وہ قرآن و حدیث سے ہیں، کیونکہ اب ہم قرآن و حدیث جو ہے وہ ہمارا ڈائریکٹ آئین نہیں ہے، تو ہم اس لیے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ہماری حکومتیں قرآن و حدیث سے کنسلٹ نہیں کرتی، تو جب ہماری ایک پالیسی سٹیٹمنٹس ریٹن ہوں گی تو کوئی حکومت بھی اس کے خلاف کوئی نہ معاہدے کر سکے گی، نہ ایون سٹیٹمنٹ دے سکے گی، وربل ووکل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں جاری ہو سکے گی۔ اب یہ گستاخانہ خاکوں کا مسئلہ، سفیر کو واپس بھیجنے کے لیے ہمیں دھرنے کرنے کی اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اسلامی ملک کے اندر۔ جب ایک ریٹن پالیسی لکھی ہوگی، اسٹیٹ پالیسی ہوگی،
تو حکومت اگر اس کو چھیڑتی ہے یا اس کے خلاف کوئی عمل کرتی ہے تو وہ اسٹیٹ کی غدار ہوگی، اسٹیٹ کے آئین کی غدار بن جائے گی۔ جیسے ہماری فوج ہے جغرافیائی سرحدوں کی ایک اس کی لمٹ ہے، اب وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے فرانس ہو، ایک لمٹ تک وہ جا کے کمپرومائز کریں گے، اس کے بعد فوج کی اپنی پالیسی ہے، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے، دنیا کا کوئی ملک بھی آ جائے گا ہم لڑیں گے، وہ طے شدہ ان کی ایک پالیسی ہے، ریٹن پالیسی ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ اسی طرح ہماری نظریاتی سرحدوں کی بھی ریٹن پالیسیز ہونی چاہیے۔ جو علماء سیاست میں حصہ نہیں لے رہے وہ حکومتوں پر اپنے جن کو ووٹ دیتے دلواتے ہیں ان پر پریشر ڈالیں کہ اسلام کی ریٹن پالیسیز طے کی جائیں، اسپیشلی ٹریڈ اور فارن پالیسیز، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، قرآن پاک کی حرمت، اس کو داخل کیا جائے۔ ہر معاہدے میں کلوزز ہونی چاہیے یہ، اور اس کو آئینی طور پہ پاس کروائیں۔ تو الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، ساری پارٹیوں کے لوگ مسلمان ہیں، تمام پارلیمنٹیرین مسلمان ہیں، تو اس کو سبھی پاس کریں گے۔ آپ اس طرف بڑھیں، ضرور جائیں، اس کو آئینی طور پہ پلے کریں دنیا کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہماری جب بیسک اسٹیٹ پالیسیز بن جائیں گی تو اس پر کوئی سیاست بھی نہیں کر سکے گا ان چیزوں کے اندر۔ اس کے لیے ہمیں سڑکوں پہ نہیں نکلنا پڑے گا۔ باقی جو علماء کرام پولیٹکس میں حصہ لیتے ہیں وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، وہ حکومت بنانے کی ایک ان کی جدوجہد ہے، تو اس میں وہ اگر اللہ انہیں کامیابی دیتا ہے تو وہ تو پھر نور ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ میں یہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کی انشاءاللہ یہ کوشش جاری رکھوں گا انٹل کہ میں خود کوئی عملی طور پہ کچھ کر سکوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء تک خاص طور پہ یہ چیزیں پہنچیں کہ آپ سیاست میں حصہ لیے بغیر بھی ریاست کو اسلامی بنا سکتے ہیں۔ صاف ظاہر مکمل اسلامی نہیں ہوگی، جتنا جو کچھ آپ روک سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اب دیکھیں، اب خادم رضوی صاحب نہیں ہیں، آپ دھرنا دینے کی ہمت بھی نہیں رکھتے، اب کوئی نہیں رکھتا، اور زیادہ تر تو مصلحت پسند ہیں، اور زیادہ تر تو حکومت یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ الائز ہیں، وہ تو کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں روکیں گے۔ حکومتیں اب جو مرضی کریں قانون کے ساتھ، رضوی صاحب چلے گئے، تو لہٰذا علماء و مشائخ جتنے بھی ہیں ہمارے، وہ اگر انہیں رضوی صاحب کی پولیٹکس پسند نہیں تھی نا، اہم یہ نہیں ہے کہ رضوی صاحب کی پولیٹکس کیا تھی، اہم یہ ہے کہ وہ کیا رہے تھے، اس پر تو سب اگری ہیں نا، تو اس کو آپ پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پہ، ریٹن پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پہ قانون میں داخل کریں، تاکہ کوئی حکومت بھی کسی اسلامی قانون سے، اور کوئی حکومت اپنی حکومتی پالیسی کے طور پہ کسی غیر ملک سے ایسے معاہدے نہ کر سکے جس پر ہم یہ اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہمیں اور ختم نبوت پر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے۔ جزاک اللہ۔